نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تراویح کے بعد درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ آج پارہ نمبر 7 کا خلاصہ ہے۔ چھٹے پارے کے آخر میں بیان ہے کہ یہود اور مشرکین یہ مسلمانوں کے خلاف سخت رویہ رکھتے ہیں، ان کی بنسبت جو نصارہ ہیں ان کے دل نرم ہیں۔ یہاں سے مضمون شروع ہوتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اور 7ویں پارے کے شروع میں اللہ نے اسی کو بیان فرمایا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ کہ نصارہ جب سنتے ہیں قرآن پاک تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ نبوت کے 6 سال صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جماعت کے امیر تھے۔ انہوں نے وہاں نجاشی کے دربار کے اندر سورہ مریم کی تلاوت فرمائی، تو اس تلاوت کو سننے کے بعد وہاں جو دربار میں لوگ تھے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو حلال کر دیں تو کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کو حرام کرے، اور حد سے زیادہ جو تجاوز کرنے والے ہیں، سرکشی کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ اور حلال جب انسان مال کھاتا ہے، حلال مال کمانے کی سب سے پہلی برکت یہ ہے کہ انسان کو نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے اور انسان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے یمین یعنی قسم کو بیان کیا ہے کہ قسم کیا ہے اور اس کا کفارہ کیا ہے۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے یمین لغوی، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان ایسی قسم کھائے کہ اپنے خیال کے مطابق وہ سچ کہہ رہا ہو، حالانکہ حقیقت میں وہ سچ نہ ہو، تو اس پر نہ کفارہ ہے اور نہ ہی گناہ ہے۔ یعنی ایک شخص کہتا ہے کہ فلاں شخص کا آج روزہ ہے، حالانکہ اس کو لگ رہا ہے کہ اس کو روزہ ہے لیکن حقیقت میں اس کا روزہ نہیں ہے۔ دوسری ہے یمین غموس، یہ ہوتی ہے کہ انسان جان بوجھ کر قسم کھائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے کہ آج میرا روزہ ہے، حالانکہ اس کا روزہ نہیں تھا۔ اب اس شخص کے اوپر کفارہ تو نہیں آئے گا لیکن گناہ ہوگا جھوٹ کی وجہ سے۔ اور تیسری ہے یمین منعقدہ۔ یمین منعقدہ اس کو کہا جاتا ہے کہ انسان آنے والے زمانے یعنی مستقبل میں کسی کام کے کرنے کی قسم کھائے پھر اس کو نہ کرے، یا کسی کام کے نہ کرنے کی قسم کھائے اور پھر اس کو کرے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے کہ میں ہفتے والے دن روزہ رکھوں گا قسم کے ساتھ، پھر اس دن وہ روزہ نہیں رکھتا، یا یہ کہتا ہے کہ میں ہفتے والے دن روزہ نہیں رکھوں گا اور پھر اس دن وہ روزہ رکھ لیتا ہے، اب اس شخص کے اوپر کفارہ آئے گا۔ کفارے میں سب سے پہلے یہ یا تو وہ 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کا کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے، یا ایک غلام آزاد کرے۔ اگر ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کی اس کے پاس استطاعت اور توفیق نہیں ہے تو پھر یہ شخص 3 روزے رکھے گا، اور 3 روزے پے در پے رکھنے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی حرمت کو بیان کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، شراب، جوا اور کچھ وہ تیر وغیرہ مارا کرتے تھے بتوں کے اوپر، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور فرمایا کہ یہ شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اس سے اجتناب کرو۔ شراب کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بیان فرمایا کہ اس کے اندر، کیونکہ شروع اسلام میں جائز تھی شراب پینا، اللہ نے شروع میں فرمایا کہ اس کے فوائد کم ہیں، نقصانات زیادہ ہیں۔ پھر نماز کی حالت میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کی حالت میں شراب پینا ناجائز ہوگی، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر حرام کر دیا۔ تو اس سے یہ بھی پڑتا ہے کہ انسان کو کوئی ایسی عادت پڑ جائے جس کا جلدی چھوٹنا ممکن نہ ہو تو اس کو آہستہ آہستہ کر کے کوشش کر کے چھوڑنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، یہاں سے محرم یعنی کہ حج کرنے والا، اس کے لیے بیان ہے کہ وہ شکار نہیں کر سکتا، یعنی خشکی کے اوپر ایسا جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے یا ایسا جانور جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، کسی بھی صورت میں اس کو شکار کرنے کی اجازت نہیں۔ یہاں جو سمندری جانور ہیں اس کی گنجائش ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ جب ایک چیز آپ کے اوپر ظاہر کر دی جائے پھر اس کے بارے میں زیادہ سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا ہمارے اوپر حج ہر سال فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی،
دوسری مرتبہ پھر پوچھا، جب تیسری مرتبہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا اور امت اس سے مشقت میں پڑ جاتی، اور اللہ نے آگے فرمایا کہ قد سألها قوم من قبلکم، کہ ایک قوم نے اس سے پہلے ایسے کیا ہے، یعنی کہ انہوں نے سوالات پوچھے اور وہ پھنستے گئے۔ بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو تو وہ سوال کر رہے ہیں کیسی گائے ہو، رنگ کیسا ہو، موٹی ہو، گابن ہو، تو جتنے زیادہ سوالات کرتے گئے اتنی زیادہ وہ مشکلات کے اندر چلے گئے، تو اس لیے زیادہ سوالات سے بھی انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے جانوروں کا ذکر کیا ہے مشرکین جن کو بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، تو یہ تمام ان کی بدترین رسومات تھی، کسی کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، کہ ہم رسولوں کو جمع کریں گے آخرت میں اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے جو تبلیغ لوگوں کو میرا پیغام پہنچایا تو انہوں نے کیا جواب دیا، تو تمام انبیاء فرمائیں گے قالوا لا علم لنا، ہمیں تو اس کا علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، کہ آپ ہی سب سے بہتر جاننے والے ہیں۔ آگے مائدہ جو سورت کا نام ہے، مائدہ کہا جاتا ہے دسترخوان کو، تو اللہ تعالیٰ نے جو دعا مانگی تھی اس کا تذکرہ ہے، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کے لیے آسمان سے دسترخوان تو اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد اگر انہوں نے سرکشی کی تو پھر ان کو سخت ترین عذاب ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانگتے ہیں اور معبود بھی مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آخرت میں عیسیٰ سے پوچھیں کہ کیا آپ نے کہا تھا عیسائیوں کو، نصارہ کو، کہ آپ بھی خدا ہیں، آپ بھی معبود ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں ایسے کیسے کہہ سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو سزا دیں گے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تجھے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو تیری رحمت تو غالب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین بصدقہم، آج سچائی کا دن ہے، جو سچ اور حق کے ساتھ چلا اس کی تو بخشش ہوگی، اور جس نے جھوٹ کا ساتھ دیا اس کے لیے بخشش نہیں ہے۔ آگے سورۃ الانعام ہے، سورہ انعام جانور کو کہا جاتا ہے عربی میں مویشی، اور اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان کیا ہے، انبیاء کی رسالت کو بیان کیا ہے۔ ایک مقام پر تو اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں عقائد یعنی کہ جو کفار ان کے عقائد اور نظریات کو بھی بیان کیا ہے، اور آخرت کے کچھ اس کے اندر واقعات بھی بیان ہیں۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ ایک سوال پوچھیں گے مشرکین مکہ سے کہ یوم نحشرہم جمیعا، کہ ہم ان سب کو جمع کریں گے، ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، مشرکین سے ہم پوچھیں گے کہاں ہیں وہ تمہارے شرکا، کہاں ہیں تمہارے وہ بت جن سے آپ سوال کیا کرتے تھے؟ وہ سب کہیں گے ہم تو مومن تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں کے اوپر مہر لگا دیں گے، اور ان کے جو باقی جو تمام اعضاء ہیں وہ گواہی دینے لگ جائیں گے کہ دنیا کے اندر شرک کیا کرتے تھے۔ پھر آگے انہی مجرمین کی ایک تمنا کا ذکر ہے کہ وہ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، جب ان کو لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اب ان کو پکڑ لیا تو اب یہ کہیں گے یا اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیں، ہم جائیں گے پھر یا اللہ تیری عبادت کر کے آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب ان کو دوبارہ بھی بھیجا ہے، پھر یہ غفلتوں میں پڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان کی جو مجالس ہیں اس سے دور رہیں، آپ کا استہزاء نہ کریں، آپ کا مذاق نہ اڑائیں، تو اپنے چہرے کو پھیر لیا کریں۔ تو اس سے ہمیں بھی یہ حکم ملتا ہے کہ آج کل جو باطل ہیں، جو کفار، ان کے ایسے پروگرام یا ایسی پارٹیز جن کے اندر خلاف شرع کام ہوتے ہیں تو ان کے اندر شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کا ایک واقعہ کو بیان کیا ہے
بڑی عجیب بات ہے کہ بیٹے جو ہے موحد ہیں اور جو والد ہیں وہ بت پرست ہیں۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا اپنی جو بتوں کو اپنا الہ مانتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، آپ کی اور آپ کی قوم جو ہے نا یہ کھلی جہالت کے اندر پڑی ہوئی، یہ گمراہی ہے، اور ان کو بہت سارے دلائل دیتے ہیں، لیکن ان کے والد نے ان کی اس دعوت کو قبول نہیں کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کرام کا ذکر فرمایا ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم۔ انبیاء کرام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، لیکن ان کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمام انبیاء کے اندر مشترک تھی، یعنی کہ سب نے توحید کی دعوت دی، آخرت کی دعوت دی، اور سب نے امانت صداقت کو بیان کیا، اور تمام انبیاء نے حقوق العباد کی ادائیگی کی تلقین کی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو بیان فرمایا ہے، ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو پیدا کرتی ہے۔ زندہ سے مردہ کی مثال جیسے مرغی زندہ ہے اور اس سے جو انڈا پیدا ہوتا ہے وہ مردار ہوتا ہے، بے جان ہوتا ہے، اور اسی طرح بے جان سے زندہ یہ ہے کہ مرغی جب انڈے سے بچہ دیتی ہے تو انڈا بے جان ہے اور جو بچہ ہوتا ہے وہ جاندار ہو، یہ ایک مثال ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آگے بارش کی مثال دی کہ اللہ تعالیٰ ہے جو بارش برساتا ہے، پھر زمین ہے بنجر ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ طرح طرح کے باغات اور اللہ تعالیٰ اس کے نباتات کو اگاتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے سورج کی مثال دی، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح چاند کی مثال دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی نعمتوں کو بیان کیا اور اپنی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، یہاں ایک عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رؤیت باری تعالیٰ، کیا اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ آخرت کے اندر جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو جنت والے اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے اور اس جگہ اکٹھا فرمائے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، حدیث کے اندر بھی آتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عالم دنیا، یعنی کہ دنیا کے اندر انسان اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا، تو جب آپ معراج پر گئے تھے تو اس جگہ کا عالم دنیا پر اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ آپ عالم دنیا سے نکل کر آسمانوں سے آگے چلے گئے تھے، تو وہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ